अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया जिसमें एक साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को मुराद समेत दोबारा से बहाल कर दिया गया है। इससे पहले अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी फैसले में यह कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी को गैर कानूनी करार दिया जाता है और इनके खिलाफ 11 अक्टूबर 2018 को वज़ीर आज़म की सिफारिश पे सदर ने इनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया था और इन पर उस वक्त ये बात सामने आई थी कि इन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और मौजूदा जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ कई बयानात भी दिए थे और उनका मजीद ये भी कहना था कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर जो आने वाली मुश्किलात हैं इनके पीछे उन्हें फैज़ हमीद साहब का हाथ नज़र आ रहा है। ये जस्टिस साहब के बयानात थे, लेकिन आज उस फैसले को बरतरफ जो है वो कर दिया जाता है। यहाँ पर फिर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर एक साबिक जज को रिटायरमेंट की उम्र गुजरने के बाद ही इंसाफ क्यों मिला, ये बड़ा सवालिया निशान है। और इसी के साथ साथ दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक और जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जो हैं, उनके बारे में भी एक फ़ैसला आया है और वो फ़ैसला क्या है कि जी वज़ारत कानून और इंसाफ ने उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था वो फरवरी 2023 में किया गया था, जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ नाजायज़ असासों के हवाले से और मिसकंडक्ट करने के हवाले से ये रेफरेंस दायर किया गया था और बाकायदा इसके ऊपर एक कमेटी भी बनी थी, उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी शामिल थे। 27 अक्टूबर को बाकायदा एक जुडिशल कमेटी बनाई जाती है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक शोकाज़ नोटिस भी जारी किया जाता है और जैसे ही इनको एक शोकाज़ नोटिस जारी किया जाता है उसके फिर कुछ अरसे बाद जो है वो चीफ जस्टिस जो हैं वो उनके तमाम अमल के बाद जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। अब ये दो चीज़ें हैं सामने, इनके हवाले से आज अपने पैनल से बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट क्या राय रखते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम अपने एनालिस्ट की तरफ बढ़े, एक पैकेज है वो देखते हैं और उसके बाद फिर अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के फैसले को कालादम करार देना इस लिहाज से तो खुश आइंद है कि आला अदलिया ने माजी में किए गए चंद गलत और मुतनाज़े फैसलों की दुरुस्तगी का अमल शुरू कर दिया, मगर ये अमल इस लिहाज से बाइस तशवीश भी है कि अवाम और वकला आज किए जाने वाले फैसलों को आने वाले कल में किस तनाजुर से देखेंगे और किस फैसले को हतमी जानेंगे। कानूनी हलकों में जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के फैसलों पर कई आईनी और कानूनी सवालात उठाए जाते हैं, ताहम इससे बदकिस्मती कहिए या कुछ और, हमारे यहाँ अदलिया के कुछ फैसले अच्छी मिसाल बनने के बजाय मुतनाज़े बन जाते हैं। माजी में किए जाने वाले फैसलों का आज यकसर बदल जाना इसकी वाज़ेह मिसाल है। ऐसे फैसलों से निज़ाम अदल पर उठने वाले सवालात मजीद गहरे होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस हो या रेकोटिक केस, स्टील मिल्स केस हो या अताउल हक कासमी केस, पनामा केस हो या शरीफ फैमिली का मनी लॉन्ड्रिंग केस और अब शौकत सिद्दीकी केस, ये चंद ऐसी मिसालें हैं जिसने न सिर्फ अदालती निज़ाम को भी धुंधला कर रख दिया बल्कि मुल्की मईशत पर मनफी असरात मुरतब किए। हमारी आला अदलिया ने माजी में जिनको माफिया कहा वो आज उसी आला अदलिया के फैसलों से रहबर और निगहबान बन गए। 1977 का मार्शल लॉ हो या 1999 का, नजरिया ज़रूरत के तहत उनकी तौसीक भी अदलिया ने ही की, यहाँ तक कि एक आमिर को आइन में तरमीम तक का इख्तियार दे दिया गया। तारीख शाहिद है कि फिर उसी आमिर के खिलाफ अदलिया की आज़ादी की तहरीक चली जो उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को हटाने से शुरू हुई। यहाँ ये बात भी याद रखने के काबिल है कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी उस बेंच का हिस्सा थे जिसने 1999 के मार्शल लॉ की तौसीक की थी। जब तक हम आहंगी थी तो सब ठीक था, मफादात का टकराव हुआ तो फिर आमिर के खिलाफ तहरीक शुरू हो गई। वकला की अदलिया आज़ादी तहरीक ने मुआशरे पर जो असरात मुरतब किए उसके नताइज कौम आज तक भुगत रही है। उस तहरीक ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को गोया मुतलिकुल इनान शख्स बना दिया। उन्होंने साबित किया कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ को किस तरह पामाल किया जाता है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में हम ख्याल बेंच की इस्तिलाह सामने आई, लोग बेंच की तश्कील से ही मतवक्के फैसले का अंदाजा लगा लेते थे। जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस उमर अताब बंदयाल के नाम भी इस हवाले से जाने जाते हैं।
जी नाजरीन, ये पैकेज था जिसमें हमने आपको बताया कि इस केस की आखिर डिटेल क्या थी। आज़म चौधरी साहब, इन डिटेल अगर बात की जाए तो माजी में किए जाने वाले जो फैसले हैं वो बाद में कॉन्ट्रोवर्शियल तौर पर सामने आते हैं, जिसमें अभी हमने रेफरेंस देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का भी रेफरेंस दिया गया, फिर इसमें रेकोटेक केस भी था और फिर दीगर केसेस की भी बात की जा रही है। आज भी ऐसा ही कुछ देखने को नज़र आता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, जिन्हें उनकी मिराद समेत दोबारा से बहाल कर दिया जाता है। मैं यहाँ पर एक आम बंदे का सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक आम आदमी भी इस बात को जानना चाहता है कि अगर एक मुअज़्ज़ज़ अदलिया अपने ही बेंच से रिलेटेड लोगों के साथ इस तरह के मुतनाज़ फ़ैसला करने के बाद फिर वापस ले लेती है, तो फिर एक आम बंदा जो बेचारा पत्नी कितने अरसों से इंसाफ के लिए खड़ा हुआ है और अपने लिए इंसाफ ढूंढ रहा है, उसका क्या हाल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। देखिए, ये तारीख़ के जितने हम औराक पलटते चले जाएंगे उतनी तकलीफ़ दे दास्तानें सामने आती जाएंगी। आज आप देखें कि अदलिया के हम पुराने फ़ैसलों की बात कर रहे हैं और आज हर फ़ैसला आपके सामने एक्सपोज हो रहा है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला फ़ैसला हो। आज उनको भी बेगुनाह करार दिया गया और उसको अदालती कत्ल बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। आज एक जज साहब शौकत सिद्दीकी साहब को, जिन्हें जुडिशल कौंसिल ने उस वक्त बरतरफ किया था, आज उन्हें उनके फैसले को कल अदम करार दिया गया। बिल्कुल। और आप अगर कल का फैसला देखें, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्हें कल जुडिशल कौंसिल ने बरतरफ किया। बिल्कुल। ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो कल को शौकत सिद्दीकी साहब ने फेस किया था, आज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी वो फेस कर रहे हैं। क्या हम इससे ये तवक्को करें कि आने वाले वक्त में 2-4 साल के बाद क्या इसी तरह शौकत सिद्दीकी साहब की तरह दोबारा एक फिर फैसला आएगा जुडिशल कौंसिल का, पुराना फैसला कल अदम करके तो उन्हें बहाल किया जाएगा? देखें, हमारी अदलिया की आज जो सूरत हाल है, दुनिया के अगर हम रैंकिंग देखें अदलिया की, तो हम मेरा ख्याल है कि पस्त तरीन जो रैंकिंग है वो हमारी आ रही है। जी। उसकी वजह ही सिर्फ ये है कि हमने तारीख़ के अंदर अगर हम पूरा देखते हैं तो हमने इतने मुतनाज़ फ़ैसले दिए, और कभी अदलिया की तहरीक के नाम पर, आज़ाद अदलिया के नाम पर कौम को बेवकूफ़ बनाया, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज ये मुल्क भी फेस कर रहा है, ये कौम भी फेस कर रही है। बिल्कुल दुरुस्त बात की इस पैकेज के अंदर कि कल को इसी अदलिया ने कुछ लोगों को माफिया करार दिया था जी। और आज वही आप देखें कि यहाँ पे वो बैठे हुए हैं, आज इक़्तिदार में हैं और आज वो बेगना भी है, आज उनके सर के ऊपर ताज भी सजे हुए हैं। तो इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाले फ़ैसले के ऊपर भी ऐसा। अब हम ओवरऑल अगर देखते हैं तो आज जो फैसले हो रहे हैं जी। इन फैसलों के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं, इन फैसलों के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। क्या हम यही सारा कुछ करते रहेंगे? आज वाले फैसलों के ऊपर हम कल दोबारा अदालतों में यही कुछ फेस करेंगे? हमने अपने निज़ाम को अगर ठीक करना है तो हमें आज के जो फैसले हैं, आज जिन फैसलों के ऊपर उंगलियां उठती हैं, या आज वो जो इश्यूज़ जो अदलिया की ज़िम्मेदारी में आते हैं, हम उनको आज उस तरह प्रायोरिटी के ऊपर, तरजीही बुनियादों के ऊपर लेके हम क्यों नहीं उसको हल करने की कोशिश कर रहे? और जिन फैसलों के ऊपर आज उंगलियां उठ रही हैं उनकी शफाफियत को हम क्यों नहीं बरकरार रख रहे? बिल्कुल। लेकिन आज भी मैं देखता हूं कि नज़रिया ज़रूरत गालिब है। आज भी उसी तरह के फैसले किए जा रहे हैं जिस तरह के नज़रिया ज़रूरत के तहत माजी के अंदर किए गए। वो नज़रिया ज़रूरत था कि 1977 के मार्शल लॉ को तौसीक उसकी की गई जुडिशरी की जानिब से, और 1999 के मार्शल लॉ को उसकी भी तौसीक की गई जुडिशरी की जानिब से। और यही जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उस वक़्त उस बेंच का हिस्सा थे जिस बेंच ने उस आमर को, जनरल मुशर्रफ को, आइन में तरमीम तक के इख्तियारात तफवीज़ किए। और उसके बाद जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के जब बरतरफ किया गया ने और उसी आमर के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू की गई। अगर आज अदलिया अगर पुराने फ़ैसलों को मद्देनज़र रखते हुए आज अगर थोड़ा सा चीज़ों को दुरुस्त कर ले तो मेरा ख्याल है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम इसी गर्दाब के अंदर फंसे रहेंगे और इसी तरह आने वाला जो टाइम है वो पिछले फैसलों को कलअदम करता रहेगा और उसके बाद नए मुतनाज़ फैसले सामने आते जाएंगे और पूरी कौम जो है ना इसको भुगती रहेगी। इस यही वजह है कि तरजीहात मुख्तलिफ हैं। जो आम लोगों के मसाइल हैं, जो लोगों के मुकदमात हैं, उनको तरजीह नहीं दी जाती। आप देखें अशराफिया के मुकदमात फौरी तौर पर अदालतों के अंदर लग जाते हैं, हल किए जाते हैं, और आम आदमी जो है वो उसको दिहाइयाँ लग जाती हैं उसको लोअर कोर्ट से इंसाफ लेने में और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने तक, और उसके बाद
عدالتی نظام ہمارا اتنا گمبھیر ہے اور اس کے اندر جو اخراجات ہیں عام آدمی شاید وہ افورڈ نہیں کرتا سپریم کورٹ تک اس مقدمے کو لڑنے کا متحمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نشاط صاحب, جیسے اعظم صاحب نے ان ڈیٹیل کچھ چیزوں کے حوالے سے بات کی ہے, میرا آپ سے سب سے پہلا جو بیسک کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ آخر ادارے کنٹروورشل ہی کیوں ہوتے ہیں, اور بالخصوص عدلیہ کی اگر بات کی جائے, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ ماضی کے ریفرنسز بتا رہے ہیں, کچھ ریفرنسز ابھی ہائی لائٹ بھی کیے گئے ہیں کہ وہ شخصیات اب دنیا میں بھی نہیں رہی ہیں, بالخصوص ذوالفقار علی بھٹو کی اگر بات کی جائے وہ دنیا میں نہیں رہے, لیکن وہ کیسا تکلیف دہ عمل ہوگا کہ ایک شخص کی تیسری نسل جا کر وہاں پر کھڑے ہو کے وہ فیصلہ سن رہی ہے کہ جی ہاں میرے جو نانا تھے وہ بے گناہ تھے, انہیں بے گناہ قرار دیا جا رہا ہے, اور اتنا وقت گزرنے کے بعد اداروں کے اوپر کیوں پولیٹیکل چھاپ نظر آتی ہے, اور کیوں اس طرح کے فیصلے سامنے آتے ہیں کہ جنہیں بعد میں عدلیہ کو واپس لینا پڑتا ہے, یا انہیں متنازع طور کے اوپر کیوں اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو تین باتیں, پہلے آپ کا سوال کا جواب دوں, پھر کچھ دو چار فیکٹس کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ انصاف 30 سال میں ہوتا ہے یا 50 سال میں ہوتا ہے یا 100 سال میں ہوتا ہے, اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کو درست کیا جانا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ اپنی غلطی کو درست نہیں کریں گے آپ اپنے اندر بہتری نہیں لا سکتے. یہ بالکل اسی طرح جس طرح میرا آپ کا یا کسی کا کوئی عمل جو ہے, اگر اس کے اندر کوئی درستگی کا پہلو نہ ہو اور وہ مسلسل غلطی پر غلطی کیے چلا جائے تو اس میں درست بہتری نہیں آ سکتی. بہتری کیسے آتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, ان کو کریکٹ کرتے ہیں. اور یہ بات چیف جسٹس صاحب نے برملا کہی ہے کہ اگر عدلیہ نے کچھ غلطیاں کی ہیں, ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, تو ہمیں اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہم ان غلطیوں کو تسلیم کریں, ان کو درست کریں اور آگے بڑھیں. میرا یہ خیال ہے یہ جو کورس ہے یہ بہتر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب آ جاتے ہیں ہم جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس شوکت صدیقی کے, آپ نے ایک پیکیج چلایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں کیس جو ہیں ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, یہ بنتے نہیں ہیں. کمپیریزن نہیں کیا جا رہا, جسٹ ایک رپورٹ شیئر کی جا رہی ہے. میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ مظاہر علی نقوی کا جو کیس ہے ان کی جو برطرفی ہے وہ کرپشن کے معاملات سے جڑی ہوئی ہے. جو شوکت صدیقی صاحب کا کیس ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے. ان کو ایک تقریر کرنے پر, ایک خفیہ ادارے کے خلاف تقریر کرنے پر عطاب کا سامنا کرنا پڑا. اس کے پیچھے جو چیزیں تھیں وہ بھی سامنے آئیں. ہمیں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل فیض کے متعلق بھی گفتگو ہوئی, مختلف طرح کی باتیں سامنے آئیں. سو اس کا تناظر بہت مختلف ہے اگر آپ اس کو دیکھیں. فرض کیجئے, بڑی سمپل میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, وہ تمام فیصلے چاہے وہ آج ہو رہے ہیں یا ماضی میں ہوئے ہیں یا مستقبل میں ہوں گے, جو غلط ہیں وہ یقیناً چیلنج بھی ہوں گے اور وہ ان کی درستگی ہونی بھی چاہیے. وہ فیصلے جو درست ہوں گے وہ اگر چیلنج بھی ہوں گے تو وہ ٹرن ڈاؤن کر دیے جائیں گے. سو اس چیز سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ اگر کوئی فیصلہ ماضی میں غلط کر دیا گیا یا آج اگر کوئی فیصلے کیے جا رہے ہیں تو وہ کل کو ٹرن ڈاؤن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. فیصلے درست ہونے چاہیے. فیصلے جو ہیں وہ, یہ جو نظریہ ضرورت کی چوائس صاحب نے بات کی ہے, اس کو مد نظر رکھ کر نہیں ہونے چاہیے. عدلیہ اپنا وقار کب بحال کر سکتی ہے, یا یہ جو رینکنگ کی بات کر رہے ہیں یا ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں دو تین بڑی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں معاملات. اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے سالو ہوتا ہوا نظر آیا, وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی سطح پر بھی ایون سپیڈی ٹرائل کا ایک کانسیپٹ ہم نے دیکھا. ہم نے بہت سارے پولیٹیکل کیسز بھی دیکھے, یہ نہیں کہ صرف پولیٹیکل کیسز حل ہوئے ہیں. اگر آپ سپریم کورٹ کی پہلی 3 ماہ کی جو رپورٹ تھی چیف جسٹس صاحب کے آنے کے بعد اس کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو خاصا فرق نظر آئے گا کہ وہاں پہ سپیڈی ٹرائل ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. مجھے یہ باقی تمام کیسز کے اندر بھی, چونکہ وہ ہمارے میڈیا کی زینت اس طرح بنتے نہیں ہیں, اس لیے ہمیں وہ ہمارے علم میں اس طرح آتے نہیں ہیں, ورنہ وہاں پر لوگوں کے جائیدادوں کے کیس بھی حل ہو رہے ہیں, لوگوں کی پرسنل ذاتی معاملات بھی ہو رہے ہیں, وہاں قتل کے کیسز بھی سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں. وہ اگر آپ فہرست نکلوا لیں تو اس میں خاصی کلیئرٹی آ جائے گی کہ وہاں تمام طرح کے مقدمات جو ہیں ان کا سپیڈی ٹرائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, اب یہ ہے ایک طریقہ کار جس کے ذریعے آپ اپنی عدلیہ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. جو جس طرف چوائس صاحب نے حوالہ کیا نا, وہ بڑا ایک امپورٹنٹ پہلو ہے. وہ جو کاسٹ ہے نا, انصاف کی جو قیمت ہے جو آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے, چاہے وہ ان ٹرمز آف یہ ڈیلے پروسیس ہو, چاہے وہ ان ٹرمز آف فائنینشل جو آپ پہ برڈن آ جاتا ہے اس پہ ہو, چاہے وہ معاملہ چھوٹی عدالتوں سے شروع ہو اور سپریم کورٹ تک جائے, یہ جو ایک پہلو ہے یہ بڑا اہم بھی ہے اور یہ عام آدمی سے ریلیٹڈ بھی ہے. اس کے اوپر بھی بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے. ہم نے ہمیشہ بارہا یہ بات کہی ہے کہ عدلیہ کے اندر بہت سی ریفارمز کی ضرورت ہے. اب اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت کی جو عدلیہ ہے, ایک بات یہ ہے کہ یہ عدلیہ وہ عدلیہ نہیں ہے جو ثاقب نثار کی عدلیہ تھی. وہ ثاقب نثار صاحب کی عدلیہ یا کھوسا صاحب کی عدلیہ جو تھی اس کے اندر ہم نے
قوانین کے اندر کچھ ایسی نئی وہ دیکھی افتخار تھی صاحب کی عدلیہ افتخار صاحب کی عدلیہ میں بھی وہ معاملہ اسی طرح تھا. نہیں، افتخار صاحب والی عدلیہ کا اگر آپ کو یاد ہو، ہم خیال بینچ کی ایک جی اصطلاح وہیں سے متعارف نکلی کروائی گئی تھی. وہیں سے یہ ٹرم ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی ایک نئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو آنے والے ٹائم میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا مضمرات اور کیا نقصانات سامنے اب وہ جو آئیں گے. ثاقب نثار صاحب والی عدلیہ تھی اس میں اندر ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سے ایسے فیصلے آئے تھے جن کے اوپر بالکل اوپن بات کی جاتی تھی کہ جن کا نہ کوئی سر تھا نہ پاؤں تھا. اس سے پہلے ہم نے یہ بھی کبھی نہیں سنا تھا کہ کسی ملزم کو یا مجرم کو ایسے الفاظ سے آپ تعبیر کریں جس کی کوئی نہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی سینس نہیں ہے. آپ مجرم ہے یا ملزم ہے، آپ اس کو القابات سے یا الفاظ استعمال کر کے یا اس کی انٹینسٹی بڑھا کے یا کہ اپنی سزا دینے کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ اپنے انٹرو کے اندر یا اپنے الفاظ کے اندر نہیں دیا کرتے تھے. آپ سزا سناتے ہیں قانون کے مطابق، اور قانون کے مطابق سزا دی جانی چاہیے، کسی کے پرسنل جذبات کے اوپر یا کسی کے کہنے پہ یا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہ ہو. آج بھی اگر فرض کر لیں آپ کو نظر آئے، مجھے نظر نہیں آ رہا ابھی فی الحال، مجھے آج کی عدلیہ میں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن فرض کریں اگر کسی کو نظر آ رہی ہوں اور وہ ہوں تو وہ کل درست کی طرف جائیں گی. وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان کے اوپر انگلی نہ اٹھے اور وہ دوبارہ وہ اس کی کریکشن نہ ہو. اعظم صاحب اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہم ملک کے 2 سابق وزیر اعظم کے حوالے سے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں عدلیہ کے کردار کے حوالے سے یا معزز عدالت کے جج صاحبان کے حوالے سے، کئی اعتراضات جو ہیں ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اٹھائے کہ انہوں نے باقاعدہ ان ججز کے نام بھی لیے کہ انہیں ان کی کارروائی کے اوپر شک ہے. اسی طرح سے کچھ اعتراضات جو ہیں وہ ملک کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی اٹھائے تھے اور انہوں نے بھی باقاعدہ ان شخصیات کے نام لیے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس سچویشن میں یہ ہم کیسے میک شور کریں گے کہ جو اب اس سچویشن کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں کیا وہ انصاف پر کیے جا رہے ہیں یا پولیٹیکل انجینئرنگ کی بیس پہ کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں فائزہ، ایک تو بنیادی چیز یہ ہے جس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے وہ اس کی واہ واہ کرتا ہے، جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ تنقید شروع کر دیتا ہے. اور اب تنقید کا ایک اگلا لیول ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا. آپ دیکھیں اس کے اوپر ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ہم پچھلے کئی سالوں سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. اگر مسلم لیگ نون کے حق میں آیا ہے تو ادھر سے واہ واہ ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے اس کی تنقید ہو رہی ہے. اگر پی ٹی آئی کے حق میں آیا تو ادھر سے تنقید ہو رہی ہے، ادھر سے ان کی واہ واہ ہو رہی ہے. اب جو سابق وزرائے اعظم جس طرح میاں نواز شریف ان کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے دیکھیں، یہ دونوں ایسے شخصیات تھی جنہوں نے اب جو اس وقت بنچ بنے، جو اس وقت جج اس میں بیٹھے تھے، انہوں نے اعتراض کیا تھا. جوڈیشری کے اندر ایک روایت پائی جاتی تھی کہ اگر کسی جج کے اوپر اگر کوئی ملزم یا کوئی مدعی عدم اعتماد کرتا تھا تو اخلاقی طور پہ وہ جج اس بینچ سے علیحدہ ہو جایا کرتے تھے. بالکل ایسے ہی تھا، اور ان روایات کا بڑا احترام اور وہ بڑی اس کی پیروی کی جاتی تھی. لیکن یہ 2 خصوصاً شخصیات کے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر وہ اپنے بینچ کے اوپر یا ججز کے اوپر اگر اعتراض کیا ہے تو کسی نے اس کو غور نہیں کیا اس پہ، نہ اس کو بودر کیا ہے. تو لہٰذا انہوں نے جو فیصلے کرنے تھے وہ کر دیے. الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ میاں نواز شریف والے فیصلے آج دیکھیں، ان کے پاناما فیصلے، منی لانڈرنگ فیصلے، اگلی آنے والی جوڈیشری نے سارے فیصلے قلعدم کر دیے. بالکل ایسے ہی رہا. کیا ہم یہی توقع کریں کہ آج عمران خان صاحب جس طرح وہ عدم اعتماد کر رہے ہیں، کل آنے والے وقت میں ان کے خلاف جو فیصلے دیے جائیں گے، جس طرح وہ ایک جج تھے ہمایوں دلاور، جی بالکل تھے، ان کا فیصلہ، عامر فاروق، اس کے بعد عامر فاروق صاحب کا فیصلہ، اس کے بعد یہ ایون کے آخری عدت والا فیصلہ، یہ 3-4 ایسے فیصلے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ اس وقت تنقید کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ گڑے مردے ہم کل اکھاڑے، آج ہی کیوں نہیں ان فیصلوں کو دوبارہ جو ہائر کورٹس ہیں وہ ریویو کرتی ہیں اور ان کے اوپر غور کرتی ہیں. کیونکہ اگر آج نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم بیٹھ کے نا 2-3 سال بعد اسی طرح ہم پھر ایک ڈسکشن کر رہے ہوں گے کہ وہ 3 سال پہلے وہ فیصلہ ہوا تھا تو آج آنے والے جو چیف جسٹس نئے آئے ہیں نا انہوں نے اس کو قلعدم کر دیا یا نئے بنچ نے اس کو قلعدم کر دیا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم اسی گرداب کے اندر گھومتے رہیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 1 منٹ، یہ جو ایک دیکھیں عدالتی معاملات کے اندر ایک جو مالی مسئلہ ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جی بالکل ہے. یہ ہر بندہ جو ہے وہ عدالت کے اندر انصاف کے لیے جاتا ہے، بالکل، لیکن وہ بوجھ اتنا اس کے اوپر بوجھ بنتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتا. اور یہاں پہ تو میں نے اب خود دیکھا ہے، ہمارے پاس بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک بزرگ نے 40 سال پہلے کیس کیا تھا تو ان کے پوتے جوان ہو گئے ہیں تو پھر جا کے اس کے فیصلے ہوئے ہیں. اور اگر ایک بندے کو سپریم کورٹ تک جانا پڑے اسلام آباد اور اس کو ہر پیشی کے اوپر لاکھوں روپے کے اخراجات برداشت کرنے پڑے، کتنے لوگ ہیں کہ جو مقدمات کو وہاں تک فیس کر سکتے ہیں یا لڑ سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا بنیادی ایشو ہے. جس طرح انہوں نے ہمارے اس وقت جو چیف جسٹس صاحب ہیں
انہوں نے ایک آن لائن سلسلہ شروع کیا تھا. میرا خیال ہے کہ اس قسم کے جتنے مقدمات ہیں اس میں لوگوں کو یہ سہولت حاصل ہونی چاہیے, چاہے کوئی ملتان میں ہے, چاہے کوئی لاہور میں ہے, چاہے فیصل آباد میں ہے, اس کے وکیل کو اور اس کو آن لائن سہولت فراہم کی جائے تاکہ ان اخراجات سے وہ لوگ بچ سکیں. ٹھیک ہے, جن چیزوں کی بات کی جا رہی ہے انہوں نے تو بات کر لی فائنینشیل ایشوز کی. میں تو کرنٹ ایگزامپل ابھی ہم سب لوگوں نے دیکھی ہے کہ فائنینشیل ایشو تو ایک طرف سے ایک ملک کا ویل نان پولیٹیکل لیڈر اور اس کی تیسری نسل عدالت میں کھڑے ہو کے یہ فیصلہ سن رہی ہے کہ آپ کے جو نانا تھے وہ بے گناہ تھے. تو یہاں پر حالات یہ ہیں. نوشاد صاحب, اگر ہم عدلیہ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, وقت مختصر ہے تو میں آپ دونوں سے اس پہ کامنٹ لوں گی ایک ایک. عدلیہ کے ریفارمز کے ساتھ ساتھ جو ہمارے احتسابی ادارے ہیں جس پہ میں نیب کا لازماً ذکر کرنا چاہوں گی, ان کو بھی کس طرح سے کلین چٹ دی جائے گی, انہیں کس طرح سے صاف شفاف کیا جائے گا, کیونکہ ملک کے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب کی بھی کافی سٹیٹمنٹس پڑی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے نیب جو ہے تمام سیاسی جماعتیں اس پہ دیتی رہی ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے وہ. تو اس کو ہم کیسے میک شور کریں گے جہاں ہم عدلیہ کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, اگر آپ مجھ سے موقف کی بات کریں گی تو میرا اوپینین یہ ہے کہ نیب ہونا ہی نہیں چاہیے. بڑی سمپل سی بات ہے. مجھے نیب ایک اوور لیپنگ ادارہ لگتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے بنا لے, ادارے کے اوپر ادارہ بنانے سے کوئی ادارے میں بہتری نہیں آتی. اگر آپ کے پاس ایک ادارہ اس سے ریلیٹڈ موجود ہیں, ان کو آپ ٹرین کریں, ویلکپ کریں, ان کو وہ اختیار دیں, اور اختیار کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بہت سے مسائل, یہ جو چوہی صاحب نے بات کی ہے نا, یہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ ہر سطح پہ ڈیڈ لائنز مقرر کر دیں. بالکل. ہر کیس کی, کسی بھی نوعیت کا کیس ہے, اس کی قانونی جو ہے نا ایک اس کو چلا سکنے کی ایک تاریخ ہونی چاہیے. اس سے زیادہ آگے قانون کہ یہ اس سے آگے کیس جائے گا تو جج کی وہ جو ہے نا اس کی جس طرح ایک ACR ہوتی ہے نا سرکاری افسر, اس کی ACR میں لکھا جائے گا کہ یہ ان سے فیصلہ نہیں ہو سکا. چاہے اس میں وکیل ڈیلے کرنے کی کوشش کرے. ہم نے دیکھا تھا کھوسا صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسپیڈی ٹرائل کا معاملہ شروع کیا تھا اور وہ بہت تیزی سے انہوں نے مقدمات کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی. اس میں وکلا کوشش کرتے تھے ڈیلے کرنے کی. یہ جو کاسٹ کی بات ہے, یہ جو ضلع کچہری, ہر ضلع کچہری کے اندر یہ فیسلٹی موجود ہو سکتی ہے. ہر وہاں پر جہاں پر کوئی کہیں ایک عدالت مجسٹریٹ بھی بیٹھا ہے نا, وہاں سے بھی لائیو کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ. تو کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا جانا چاہیے. کیوں کاسٹ ہے؟ کیونکہ کاسٹ تو بیئر کرنی ہے بیچارے جس نے وکیل کیا ہوا ہے. وکیل کے تو اپنے پیسے نہیں لگنے. تو جو وہ عام آدمی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو ہر طرح سے فیسلٹی دی جائے کہ اس کی کاسٹ کم ہو. یہ ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ جو میجر ہے, ریفارم صرف اس صورت میں ہوں گی کہ جب آپ ان سارے جو پہلو ہیں جو ہم جتنے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, جو ساری جو کمی کوتاہیاں ہیں, ان کو ایک دفعہ زیر بحث لایا جائے, ان پہ قوانین بنائے جائیں اور ان کو ایڈ اپ کیا جائے ان قوانین کے ساتھ جو آپ کے ایگزسٹنگ موجود ہے. اور اس میں یہ ٹائم لائن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹائم لائن طے کیے بغیر آپ چیزوں میں بہتری لا ہی نہیں سکتے. اعظم صاحب, نیب کے حوالے سے آپ کا موقف جاننا چاہوں گی, کیونکہ نیب بھی ایک ایسا ادارہ ہے جو بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو چکا ہوا ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ حسن حسین نواز صاحب واپس آئے ہیں اور ان دونوں کے کیسز جس طرح سے سپیڈی ختم ہوئے ہیں, اس پہ بھی کافی زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ اچھا, ویسے نیب تو مذاق ہی بن گیا ہے. وہی نیب تھا جو ان کے خلاف کیسز بنانے کے لیے دن رات اس نے ایک کیا اور پورے بکسے بھر بھر کے ایویڈنس اکٹھی کی. بالکل ایسے ہی تھا. اور وہی نیب تھا اس کے پروسیکیوٹر جب ایویڈنس کوئی نہیں تھا. اچھا, جب پروسیکیوٹر اس کے کورٹ میں کھڑے تھے اور وہ لگ رہا تھا کہ وہ میاں نواز شریف کے اپنے پروسیکیوٹر ہیں, وہ نیب کے نہیں ہیں. یہ تو سمجھ سے بالاتر تھا کہ نیب کی اچانک یہ پالیسی کس طرح تبدیل ہوئی. بات یہ ہے کہ احتساب کا نظام ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. وہ کیسے آپ نے قائم کرنا ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ احتساب کا نظام ایک فول پروف نظام ہو. وہ نیب ہو, وہ کوئی اور احتساب کا ادارہ ہے, وہ FIA ہے آپ کی. لیکن المیہ کیا ہے, آپ کے پاس دو ادارے تھے, اینٹی کرپشن اور FIA. وہ دونوں ادارے بری طرح فیل ہو چکے تھے, ناکام ہو چکے تھے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے اندر جن لوگوں کو تعینات کیا جاتا تھا, میں نے اپنے 32-34 سال کے کیریئر میں یہ دیکھا ہے کہ کرپٹ ترین افسروں کو ڈھونڈ کے ڈیپوٹیشن پہ ان محکموں میں لگایا جاتا تھا کہ دوسروں کی کرپشن ڈھونڈے. اب جو لوگ خود کرپشن کرتے رہے ہیں وہ کیسے دوسروں کو کرپشن ڈھونڈیں گے؟ اب نیب پہ آ جائیں. نیب کی کارکردگی اب تک تو ہمارے سامنے صفر ہی ہے. اگر نیب کی بھی یہی صورتحال ہے تو آپ نیب کی ریفارمز کریں. آپ صرف نیب کی نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل آپ کو ہر ادارے کی ایک میسیو ریفارمز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس وقت اسٹیٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اداروں کی ریفارمز کیسے نہیں ہے, اور بالخصوص جسٹس اگر بات کی جائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے, تو ان کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ جہاں پہ وہ اسپیڈی ٹرائل کی بات کر رہے ہیں تو عدلیہ میں ریفارمز کیسے آئیں گی, یہ تو وقت ہی بتائے گا. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू के बयान के हवाले से। उस बयान के बाद हमने देखा कि दोनों ही पार्टियां खुशी का इजहार करते हुए नजर आती हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कहती हुई नजर आती है कि देखा कि हमने जो कहा था वो दुरुस्त साबित हुआ, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बात कहती हुई नजर आती है कि जो हमारा मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हुआ है। अगर बात की जाए इलेक्शन में धांधली के हवाले से तो कई ज़्यादा बयान भी सामने आए थे, लेकिन अगर हम बात करते हैं अमरीकी सफ़ीर के हवाले से तो अमरीकी कांग्रेस के कमेटी बराए खारजा अमूर के चेयरमैन जो है उन्होंने डोनाल्ड लू से कई सवालात भी पूछे हैं, जिसमें उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से बात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने जो रशिया का दौरा किया था उसके बाद उन्हें इक़्तिदार से जो है उनके निकाला गया है, उनको बेदखल किया गया है। फिर मज़ीद उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या वाकई में इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकली है या नहीं है। फिर उन्होंने इलेक्शन के हवाले से भी बात की है। तो ये कई चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हुई हैं, जिसके बाद जो है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रही हैं। एक को यह ख्याल नज़र आता है कि शायद जो उनका मौक़िफ़ था रजीम चेंज के हवाले से वो साबित हो चुका है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुझे कह रही है कि रजीम चेंज की जो बात की जा रही थी ये एक सो कॉल्ड किस्म की स्टोरी जो है वो खुद से क्रिएट की गई थी, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस स्टोरी के अंदर फंस चुकी हुई है। इस हवाले से एक पैकेज देखकर अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अमरीकी कांग्रेस कमेटी में इलेक्शन पर उठाए जाने वाले एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी दफ्तर खारजा के नुमाइंदे डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान में होने वाले हालिया इलेक्शन पर संगीन एतराज़ात उठाए थे। उन्होंने इंतखाबी अमल में रुकावटों, इलेक्शन की शफाफियत, इलेक्शन के दौरान इंटरनेट की बंदिश जैसे अमूर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने उनके एतराज़ात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद किया। अमरीकी कांग्रेस की कमेटी में इंतखाबात को लेकर तमाम तर इतराज़ात का महवर इलेक्शन कमीशन था। हैरान कुन तौर पर इलेक्शन कमीशन ने इस सारे मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। तज्ज़ियाकारों का कहना है इलेक्शन कमीशन को अमरीकी अहदेदारों के चुभते सवालात पर खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसके पास कोई वजाहत है तो वो पेश की जानी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्शन की शफाफियत पर जो सवालात उठाए गए हैं उनका मरकजी किरदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं। ये वो सवालात हैं जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोपीय ममालिक और इलेक्शन का जायजा लेने वाले ऑब्जर्वर्स भी उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर ये इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि वो नून लीग की नशिस्तें बढ़ाने के लिए कई हलकों के नताइज तब्दील करेगा। हैरान कुन तौर पर इलेक्शन नताइज तब्दील होने का सिलसिला आज भी जारी है। इलेक्शन कमीशन ने आज ही NA 154 का नया नतीजा शामिल किया है। उसके मुताबिक पहले नतीजे में 6000 वोटों से हारने वाले नून लीग के अब्दुल रहमान कांजो दूसरे नतीजे में 7000 वोटों से जीत गए। इससे पहले हल्का NA 81 का नतीजा भी दोबारा गिनती के बाद बदल दिया गया था। पहले नतीजे में 8000 वोटों से हारने वाले मुस्लिम लीग नून के अजहर कयूम दूसरे नतीजे में 3000 वोटों से जीत गए। दोबारा गिनती में 10,000 से जायद वोट मुस्तरद कर दिए गए और तकरीबन सारे वोट PTI के आजाद उम्मीदवार राना बिलाल एजाज के मुस्तरद हुए। दफ्तर खारजा ने इलेक्शन पर एतराज़ात तो मुस्तरद किए, लेकिन साइफर पर कुछ नहीं कहा। मुबस्सरीन का कहना है कि दफ्तर खारजा साइफर पर डिमार्च जारी कर चुका है। अगर दफ्तर खारजा डोनाल्ड लू के हक में बयान जारी करता तो ये उसके अपने डिमार्च की नफी होती, इसीलिए उसने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। नून लीगी हलकों ने साइफर पर डोनाल्ड लू के बयान को अपने बयानी की फतह करार दिया, लेकिन नून लीग ने इलेक्शन के एतराज़ात बारे मुकम्मल चुप साधे रखी। जी, इलेक्शन तो कब के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी धांधली के ऊपर सवालात जो हैं वो स्टिल उठाए जा रहे हैं। और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जहाँ पे एतराज़ कर रही हैं वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्टिल अभी तक खामोश ही है। आज़म चौधरी साहब, अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड लू के हवाले से तो इसके दो प्रोस्पेक्टिव्स हैं, दो इसकी चीज़ें हैं। एक हमें यह नज़र आता है जहाँ पे इलेक्शन की मुबैना धांधली के हवाले से एक रिपोर्ट है जिसके ऊपर वो हम अभी तक उनके एतराज़ात दूर नहीं कर सके और ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर सके और ना उन्होंने कोई जवाब दिया है। दूसरा पहलू जो है वो रजीम चेंज के हवाले से बात की जा रही है। इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह से कंपैरिजन करते हैं? देखें, दो इशू थे जो कांग्रेस की मीटिंग के अंदर कमेटी के सामने जो डिस्कस हुए, एक साइफर, दूसरा पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात। अब साइफर के मामले के ऊपर एक अमेरिकन अपनी एक पॉलिसी के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त डोनाल्ड लू को कांग्रेस कमेटी के सामने पेश करने का उसकी बुनियादी एक वजह ये थी कि अमेरिका के अंदर अपने इंतखाबात आ रहे हैं और अमेरिका के अंदर जो इंतखाबात हैं उसके अंदर जो इस वक्त जो बाइडन है उनके ऊपर दो तरफा एक प्रेशर चल रहा है। एक इजराइल वाली और फ़लस्तीन की लड़ाई, उसमें क्योंकि वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इजराइल के साथ खड़े थे, वो तमाम तर मुसलमान इस वक्त उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दूसरा जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद है
وہ کیونکہ ہر دوسرے تیسرے دن وہاں پہ کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ انتخابات کو لے کے وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ پاکستانیوں کی تعداد اچھی خاصی ہے اور ان کے انتخاب کے اندر اوبیسلی ان کا بھی اپنا ایک رول ہے وہاں پہ پاکستانیوں کا. اس لیے ڈونلڈ لو اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ ایک صفائی دینے کی کوشش کی کہ ہم انوالو نہیں تھے پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر. لیکن انہوں نے آپ انتخابات کی اگر بات کرتے ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے لیٹر بھی ان کو گیا تھا امریکن گورنمنٹ کانگریس کو، اس میں انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، وہ بے ضابطگیاں کہہ رہے ہیں، بے ضابطگیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ بند کیا گیا، رکاوٹیں کھڑی گئیں، امیدواروں کو تنگ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود دھاندلی نہیں ہوئی، بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. بھئی ایسی بے ضابطگیاں آپ امریکہ میں اپنے انتخاب میں بھی کر لیں، آپ اپنے انتخاب میں کر کے دیکھیں کہ ایسی بے ضابطگیاں کس زمرے میں آتی ہیں. وہاں پہ تو نہیں آپ ہونے دیتے. پاکستان کیونکہ اس وقت پاکستان ان کی ایک ضرورت بھی ہے، وہ پاکستان کو اس وقت اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا بھی چاہتے ہیں اور دباؤ میں بھی رکھنا چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خطے میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہمارے ایک طرف انڈیا ہے جو الائی ہے امریکہ کا، دوسری طرف چائنا ہے جو دشمن ہے امریکہ کا، درمیان میں ہم بیٹھے ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہمیں ڈوبنے بھی نہیں دے رہے اور ہمیں ابھرنے بھی نہیں دے رہے. اب آئی ایم ایف کی اگر ڈیل ہو اس میں امریکہ انوالو ہے، آئی ایم ایف کی جانب سے اگر ہمیں دباؤ کا شکار کیا جاتا ہے اس میں آپ دیکھیں پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اب آئی ایم ایف کے ذریعے امریکہ ہمیں تھوڑا سا آکسیجن فراہم کر رہا ہے، وہ صرف یہ کہہ لیں کہ ہمیں ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہے کہ ہمیں تھوڑی آکسیجن ملے گی اور ہم اس فیز سے نکلیں گے. کیونکہ اگر ہم نیوکلیئر پاور نہ ہوتے تو شاید ہم عراق بن چکے ہوتے یا لیبیا والا ہمارا حال ہو چکا ہوتا. لیکن کیونکہ یہ نیوکلیئر پاور ہے انہیں اس چیز کا خوف ہے کہ اگر یہ پاکستان کے اندر کوئی ایسے لوگ آ گئے، انتخاب پسند آ گئے، جس طرح دیکھیں نا ٹیررسٹ بھی تو ہمارے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، وہ ہر روز پاکستان کے اندر انہوں نے بے تحاشا کارروائیاں کر رہے ہیں. انہیں یہ بھی خوف ہے کہ اگر اس قسم کے کوئی انتخاب پسند آ گئے تو اس نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں کیا استعمال ہو جائے. اس لیے وہ ہمیں ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں دباؤ کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، ابھرنے بھی نہیں دے رہے. اگر امریکہ ہمیں اپنی اس پالیسی کو تھوڑا تبدیل کرے، ہم اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات، ہمارے پاس بہت ریسورسز ہیں لیکن ہم ایسے اس میں چنگل میں جکڑے جا چکے ہیں. اب سائفر کے اوپر آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ لو کی پوری، اب اس میں دونوں پارٹیاں خوشیاں منا رہی ہیں، پی ٹی آئی بھی منا رہی ہے اور نون لیگ بھی منا رہی ہے، جبکہ اس میں کسی کے لیے بھی نہ خوشی کی کوئی بات ہے تو نہ اس میں کوئی دکھ والی بات ہے. وہ اپنی کانگریس کمیٹی میں پیش ہوئے ہیں ڈونلڈ لو، انہوں نے وہاں پہ اپنی صفائی دی ہے، لیکن ان کی کانگریس کمیٹی کے اندر ان کے خلاف جو ہوٹنگ کی گئی، وہاں پہ جتنی وہاں پہ شور مچایا گیا، اس سے خود ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں. جبکہ انہوں نے اس کمیٹی کے اندر پاکستان کو اور عمران خان کو کہا کہ ہی از لائنگ، وہ جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ ادھر عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ ہی از لائنگ، وہ جھوٹ بول رہا ہے. صحیح. نشاط صاحب، ایک تو یہ فیصلہ ہم کیسے کریں گے کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے؟ دونوں ہی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت مکمل طور پہ سیٹسفائی نظر آ رہی ہیں. ایک اپنے اس بیان کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ جی یہ بیان میرے مطلب کے مطابق ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میرے مطلب کے مطابق ہے. صرف اگر ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہی بات کر رہے تھے تو ہم نے پھر یہ بھی دیکھا تو نشاط صاحب ابھی جیسے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے اوپر کافی اعتراضات آ چکے ہوئے ہیں، اور جسے بے ضابطگیاں کہا جائے، دھاندلی کہا جائے، ٹل اب تک وہ بات چل رہی ہے. تو یہ والے ریفارمز کیسے ممکن ہوں گے؟ یا ریفارم پہ تو میں بعد میں آ جاؤں گا، پہلے میں ذرا فیکٹس ٹھیک کر دوں. بہت سارے آپ نے پیکیج سمیت آپ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے چیزیں ڈالی ہیں، میری سمجھ سے بالا تر ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ آپ کی جو بات ہے نا، یہ ہمارے جو وہ کہتے ہیں نا صحافیوں نے کی ذمہ دارانہ جو پیشہ ہے اس کے اوپر بھی سوالی نشان اٹھا رہے ہیں. میرا کام ہے یہ کرنا. ایک نیوز چینل جو ہے وداؤٹ اینی ریفرنس، اینی اسٹرانگ ریفرنس بتانے لگا نا، سن تو لینا، اب برداشت کریں. جی جی پلیز پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ لو صاحب جو ہے وہاں پہ دو ایجنڈاز نہیں تھے، ان کو صرف سائفر سے متعلق کمیٹی میں بلایا گیا تھا، اس کا ایجنڈا یہی تھا. اچھا، انہوں نے صرف سائفر سے متعلق اپنی کلیریفیکیشن دینی تھی. ایک وہاں کے کانگریس مین، آپ کو پتا ہے کروڑوں روپیہ لگایا گیا تھا لابنگ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو کسی نے بیچارے نے کانگریس مین نے کچھ تو کرنا ہی تھا، اس نے اپنی بھی حاضری لگوانی تھی. تو اس نے الیکشن کے اوپر ایک سوال کیا جس کا جواب ڈونلڈ لو صاحب نے دیا. ایک بات دیکھیے، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو سائفر کا معاملہ تھا، میں آپ کو فرام ڈے ون کہہ رہا تھا کہ وہ معاملہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کوشش کرتے ہیں پورٹرے کرنے کی. اس کے اندر کوئی صداقت نہیں تھی. یہ بار بار یہ بات ثابت ہو گئی. آپ ماننا نہ چاہیں یا کوئی پی ٹی آئی والا ماننا نہ چاہے نہ مانے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ نہیں مانیں گے. اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق بھی یقیناً کوئی نہیں پڑتا. پہلی بات. دوسری بات، ایک اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. کانگریس کا جو یہ کمیٹی ہوتی ہے، ایسے درجنوں اجلاس روز ہوتے ہیں.
اور دنیا کے تمام متعلق جو ممالک ہیں ان سے متعلق اس طرح کی گفتگو وہاں ہوتی رہتی ہے ذیلی کمیٹیوں کے اندر. جو کانگریس میں اور ایک سینٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو یو ایس کی کانگریس ہے وہاں کی جو کمیٹی ہے اگر فرض کریں وہ کسی کو بلا لیتی ہے یا اس سے بات کرتی ہے تو وہاں یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں. جو کانگریس مین ہوتے ہیں نا, کانگریس مین ہر 2 سال بعد منتخب ہوتے ہیں اور ان کے لیے ڈونیشنز لینا اپنی کانسٹیٹوئنسی سے وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. یہ چائے کی پیالی میں طوفان والا معاملہ تھا. ہم نے اس کو اٹھا لیا پتہ نہیں جیسے یہ سمجھ کے کہ پتہ نہیں وہاں پہ کون سا ایسا صحیفہ لکھا جا رہا ہے جو ہمارے لیے بڑا اہم ہے اور وہ بڑی کو بہت بڑی بات کر دی ہے. یہ بات ڈونلڈ لو پہلے بھی کہہ چکے ہیں, یہ بات یہاں بھی ثابت ہو چکی ہے, یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں بھی ثابت ہو چکی ہے, یہ پاکستان میں بھی بات ہو چکی ہے. ایک عجیب و غریب لاجک یہ ہے کہ جی ہم نے چونکہ ڈیمارش کر دیا تھا اس لیے ہم نے, حالانکہ باوجود اس کے کہ جو وزارت خارجہ کی ترجمان ہے انہوں نے ایک صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے اسی دن جس دن ڈونلڈ لو کا یہ بیان آیا تھا انہوں نے اس کے اوپر بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈونلڈ لو کا بیان ہے وہ درست ہے. سو اس لحاظ سے بھی جب میں نے آپ کو کہا نا فیکٹس ٹھیک کر دو تو اس وجہ سے بھی میں نے آپ کو کہا دیکھیے بات کیا ہے. یہ جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے نا بے ضابطگیاں, یہ کسی وجہ سے کی جاتی ہیں. چوئی صاحب ماشاء اللہ بہت سینئر صحافی ہیں, اتنا عرصہ ہو گیا ان کو جن صحافت کے اندر. یہ جو ٹرمنالوجی استعمال کرنے سے پہلے ان پہ احتیاط اس لیے کی, جس طرح آپ لوگوں نے شدید 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 شدید, وہ کہیں پہ بھی شدت تھی نہیں, پتہ نہیں کہاں سے ڈلی ہے, مجھے نہیں پتا کہاں سے شدید ہو گیا, وہ پتہ نہیں وہاں کانگریس کمیٹی کے اندر کوئی بندے 5 سال مر گئے ہیں یا کوئی وہ جو بائیڈن جو ہے اس کو رکوانی پڑ گئی ہے وہاں پہ کانگریس کمیٹی کی کوئی میٹنگ بڑی زبردست, پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا اس کمیٹی کے اندر. یہ کام ہے نا, یہ صحافت میں ایڈجیکٹیوز اس طرح نہیں لگتے. ہمیں یہی سکھایا گیا تھا کہ اس طرح صحافت میں یہ ایڈجیکٹیوز نہیں لگائے جاتے. اب جو معاملہ ہے دیکھیے کہ یہ جو تحفظات جب کوئی شو کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہاں انوملیز تھیں, اس نے یہ نہیں کہا کہ دھاندلی تھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پر کوئی انوملیز ہو رہی ہیں تو انوملی میں اور دھاندلی میں فرق ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو اپنے طور کے اوپر اس کو ٹرم کر کے اس کے منہ میں نہیں ڈال سکتے کہ وہ یہ کہہ رہا تو اس کو یہ نہیں پتا چلا. نہیں, اسے پتا چل گیا تھا. اس کو پتا چلنے کے بعد کیونکہ وہ ایک امپورٹنٹ پوزیشن پہ بہرحال ہے, بہت بڑی پوزیشن نہیں ہے لیکن چونکہ وہ اسسٹنٹ سیکرٹری ہے اور وہ ڈپلومیٹکس چیزوں کو سمجھتا بھی ہے, یقیناً وہ اتنا عقل مند ضرور ہے کہ وہ ان جو یہ الفاظ کی جو تشریح ہے اس کو سمجھ کر اگر وہاں دھاندلی کا لفظ استعمال کیا جانا ہوتا تو دھاندلی کا لفظ استعمال ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ الیکشن کے اندر فرض کریں آپ جو آپ کہتے ہیں کہ جی ووٹوں کی گنتی ہو اور کوئی بندہ جو ہے وہ 2-3 دفعہ بٹھا کے کینڈیڈیٹس کو بٹھا کے ووٹ اگر گنتی کرائی جائے اور اس میں بھی اگر کوئی جیت جائے تو پھر یہ پتہ کرنا پڑے گا نا کہ وہ جو جعلی فارم 45 لے کے جو کوشش کی گئی اور وہ جو سارا تماشا یہاں کھڑا کیا الیکشن کے درمیان, اس کی کہیں نہ کہیں تو وہ معاملہ ہونا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں, آج آپ کے پی کے کا الیکشن کا آڈٹ کرا لیں, آدھے سے زیادہ جو ہے الیکشن جو ہے وہ رگڈ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ پنجابی کرائیں. اسی کا مقصد کہنے کا یہ ہے صرف سمجھنے کا پاکستان کہ جب آپ الیکشن آڈٹ کرائیں ضرور, بالکل کرانا چاہیے. اور اس کے رزلٹ پتہ کیا آئیں گے؟ پی ٹی آئی 0, پی ڈی ایم 100%. یہ جو ابھی 2 حلقوں کا بات تو پوری کر لیں گے, آپ بتا دیجیے گا. میں صرف ایک لائن پوری کر دوں. صرف یہ یاد رکھیے گا 2018 کے جو الیکشن کے بعد جتنے تحفظات کا اظہار کیا تھا, جو درخواستیں الیکشن کمشن میں گئی تھیں, وہ آج کے جو 2024 کے انتخابات اس سے کہیں کم تھی. اعظم صاحب یاد رکھیے زیادہ تھی اس سے. ایک معصومانہ سوال پوچھنا چاہوں گی. نشاط صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے فیکٹس درست کروانے کی کوشش کی ہے اور الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے. جناب, اس وقت جو پنجاب کی موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ, جب یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوتی تھی, پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر تھیں, انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ سائفر والا جو ایشو, انہوں نے کہا تھا ہمارے سائفر بھیجنا بند کر دیا لوگوں نے سائفر نہیں آ رہے ہمارے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یا جو الفاظ کا چناؤ ہے, یہ سائفر کی جو ڈیٹیل ہے, انہوں نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ کہانی کیا ہے جناب؟ اچھا, یہ آپ نے مریم صاحبہ کا ذکر کیا نا, تو ایک اور چھوٹا سا ایشو آیا سامنے. عمران خان صاحب کے وکلا نے انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں آن لائن ان کے ساتھ مشاورت کی سہولت فراہم کی جائے. تو عدالت میں جیل حکام نے کہا جی کہ ایسی کوئی رولز کے اندر پروویژن نہیں ہے, جبکہ وزیر اعلیٰ صاحبہ آج سے 2-3 دن پہلے کوٹ لکھپت جیل میں کھڑے ہو کے انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم نے آپ کو آن لائن اپنے رشتہ داروں یا وکلا سے رابطے کی سہولت فراہم کر دی, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. یہ ہیں فیکٹس جو اس وقت حالیہ ہیں. دوسری بات یہ ہے, ابھی ہمارے فیکٹس ٹھیک کروا رہے تھے نشاط صاحب, میں درخواست کروں گا وزارت خارجہ کا بھی فیکٹس ٹھیک کروا دیں, کیونکہ ڈونلڈ لو صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے, وزارت خارجہ نے بڑی سختی سے اس کی تردید کی ہے, سخت الفاظ میں اس کی تردید کی ہے کہ ڈونلڈ لو صاحب جو ہے نا
गलत बयानी से काम ले रहे हैं। इलेक्शन की हद तक चलें जी, इलेक्शन किसी की हद तक, किसी नहीं, हद तक नहीं, नहीं, ये आप जरा उनके फैक्ट चेक करवा दें। आप फिर फैक्ट ट्विस्ट कर रहे हैं ना, आप फैक्ट ट्विस्ट कर रहे हैं। साइफर से मुतल्लिक उन्होंने नहीं कहा, हुजूर साइफर के पे भी कहा, आता है, वो नहीं कहा, बेज़ाब्ती का लफ्ज़ शायद साइफर पे भी दफ्तर आता है। खारजा साइफर का वालों ने कहा, बेज़ाब्ती साइफर का पे लफ्ज़ भी नहीं आता सुना है। पहले होगा। बता देना, साइफर पे भी आ रहा हूँ। अब आ जाइएगा साइफर के बारे में आपने कहा, इलेक्शन के हवाले इलेक्शन के से, हवाले से, अच्छा अब मैं बात कर ये मेंशन कर लें। इलेक्शन, नहीं। आपने इलेक्शन Fact twist के, ना आपने करें। इलेक्शन के हवाले से कहा था जो हमारा पैकेज था। अच्छा, उसमें मैंने वजारत खारजा ने बड़ी सख्त अल्फाज में उसकी तरदीद की है कि ये गलत बयानी कर रहे हैं। अब जहाँ पे अपना मकसद हल हो रहा था वहाँ पे डोनाल्ड लू ठीक है, जहाँ पे अपने ऊपर बात आ रही थी वहाँ पे डोनाल्ड लू जो है ना वो गलत है। अब देखें, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो दबाव आया है वो इलेक्शन कमीशन पे आया है। क्यों आया है? ये सिर्फ डोनाल्ड लू नहीं कह रहे, ये पूरा पाकिस्तान भी कह रहा है और यूरोपीय यूनियन भी कह रही है, यूरोपीय मालिक भी कह रहे उन्होंने तो हैं कोई कि बात नहीं आपके कहा। इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है। नहीं, यूरोपीय यूनियन ने कोई धांधली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कहीं पर भी। अभी ये कह फिर रहे हैं फैक्ट्स ना, गलत है। अभी ये फिर फैक्ट गलत है। हल्कों के हवाले से कहा था ना, करवा लें, नतायज मैं आपको अभी बताता हूँ। जी। उन तमाम हलकों के अंदर 10-10 हज़ार वोट जीतने वाले के कैंसिल हो जाएंगे, 20-20 हज़ार कैंसिल हो जाएंगे। आपने अभी अब्दुर्रहमान कांजू वाला रिजल्ट देखा है NA 154 का। हो क्या रहा है कि उन वोटों को मुस्तरद किया जा रहा है जो उनको जीतने वाले को पड़े हैं। जी। अच्छा, इसी के ऊपर तो पहले दिन से शोर मच रहा है कि इलेक्शन गुजरे इतने दिन हो गए हैं, अभी तक बैलेट बॉक्स कहाँ है और वो क्यों उनके साथ इंजीनियरिंग इतनी की बड़ी जा तादाद रही में है। जो दूसरी वोट्स आया हुआ दूसरी बात यह है कि अगर उस वक्त काउंटिंग जिन लोगों ने की थी, उस वक्त फॉर्म 45 जिन लोगों ने जारी किए थे, उन्हें फिर कटहरे में लेके आए। बिल्कुल वो आए। जुम्मेदार है, उन्होंने उस वक्त गलत काउंटिंग की और गलत फॉर्म 45 उन्होंने जारी किए। उस वक्त उन्हें नजर नहीं आया कि वोट मुस्तरद हो रहा है, तो अब 10,000 मुस्तरद शुदा वोट निकलने शुरू हो गए डब्बों में से। ये तो पाकिस्तान की हुजूर तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि रिकाउंटिंग में हुई है और कोई जीता होगा ना, और इससे पहले तो पाकिस्तान की कभी हुआ तारीख में नहीं। पहली मर्तबा भी ऐसा ये हुआ कि इतनी दुनिया के बड़ी किसी तादाद खत्ते के में तो अंदर होता ही वोट नहीं मुस्तरद हुए हैं। है। इतनी बड़ी वोट तादाद इससे में। ज्यादा वोट मुस्तरद होते हैं। एक ही जनाब तरीके से साद रफीक 10,000 का, लोगों को ख्वाजा वोट साद कास्ट रफीक का करना नहीं गुज़िश्ता आया। इंतखाब के अंदर केस ही ये था। नहीं यहाँ इसके अलावा भी 6 से 8 केसेस वो थे जिसके अंदर यही बात की गई थी कि यहाँ उनके पे केसेस इशू बहुत ये ज्यादा है, था। इशू ये बात ये है कि वो गलत कहते किया ने जाएगा। साडा कां चिट्टा है, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂ ਕਾਲਾ है। ਤੁਸੀਂ बस ਤੇ ਆਪਣਾ इतनी ਆਪਣਾ बात चिट्टा है। ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ रंग करके ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ कि जनाब ये इस तरह। मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि ये ਕਾਂ को सफेद है तो सफेद रहने दें। ठीक हो गया जिस तरह जी, भी यहाँ पे आपने मुझे फैक्ट ब्रेक लेनी है। ट्विस्ट करने की कोशिश की है। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और जिन बेज़ाब्तियों के हवाले से बात की जा रही है, जिन फैक्टर के हवाले से बात की जा रही है, इनको कैसे रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाया जाएगा, ये भी एक स्टेट के लिए चैलेंज है। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई का जो जिन है वो स्टिल अब तक बेकाबू नजर आ रहा है। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा मुकम्मल हो चुका है, दूसरे अशरे की तरफ हम बढ़ चुके हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जहां हुकूमत ने या बिलखुसूस पंजाब हुकूमत ने ये स्टेप मुतारफ़ करवाए हैं कि जी हमने किस तरह से मुस्तहिक अफराद को जो है वो राशन पहुँचाना है, वहाँ अब तक ना तो गवर्नमेंट जो है वो मुनाफाखोरों को नकेल डालने में कामयाब हो सकी है और ना ही इसके हवाले से कोई इकदाम किए जा रहे हैं। दिन ब दिन जो है वो चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और फिर ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर मुफ्त राशन ही क्यों दिया जा रहा है। मुफ्त राशन की जगह पर क्या सबके लिए बाकायदा जो है वो चीज़ों की जो कीमतें हैं उनको कम क्यों नहीं किया गया और इसके ऊपर क्यों नहीं गौर व फिक्र किया गया। और दिन ब दिन चीज़ों की कीमतें बढ़ते चले जाना और अभी की जो कुछ इतलात हैं, जैसे बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, फिर उसके बाद गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है और इसी महीने के आखिर तक भी खबरें आ रही हैं कि PIA की निजकारी भी करती जाएगी। आजम चौधरी साहब, एक आम बंदा ये सवाल पूछने पे मजबूर हो गया कि जी आपने ठीक है रिलीफ पैकेजेस करवा दिए हैं, मुतारफ़ करवाए हुए हैं और उससे आप लोगों को मुफ्त राशन भी दे रहे हैं या रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हवाले से अभी तक की जो इतलात हैं लोग इस शिकायत को करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये आखिर बाकायदा चीज़ों की कीमतों में कमी क्यों नहीं की गई, क्योंकि बाकी जो अशिया ख़रीदने के लिए जब लोग बाज़ार जाते हैं तो वहाँ जो कीमतें हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स नज़र आती हैं। अच्छा, ये रमज़ान के अंदर जो पैकेज हुकूमतों की तरफ से अनाउंस किए जाते हैं, अभी हमने ना 2-3 दिन पहले एक ख़बर हमने यहाँ से नशर की जी कि आटा ले रहे थे लोग और जो आटा उन्हें दिया जा रहा था उन्होंने आटे के थैले खोल के वो आटा मीडिया के सामने रखा और वो वाकई इस काबिल नहीं था कि उसको उससे कोई रोटी पकाई जा सके या अपने बच्चों को खिलाई जा, इतना नाकस आटा था वो। और वो सब्सिडी पे ऊपर 685 रुपये का पता नहीं कितने का वो थैला मिल रहा था और लोगों की लाइन लगी हुई है एक तरफ, और जो लेके निकल रहे हैं वो जब आटा चेक करते हैं तो वो शोर मचा रहे हैं कि ये हमें क्या आटा दिया जा रहा है रिलीफ की मद में। सबसे पहले तो ये है कि देखें, हुकूमतें जो हैं वो सिर्फ सब्सिडी नहीं, हुकूमतों का बुनियादी किरदार ये है कि जो मुनाफाखोर हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके ऊपर भी हाथ डाला जाए और सिर्फ
यही नहीं कि उनके ऊपर हाथ डाल के तो उनको पकड़ा 2-4 हज़ार जुर्माना किया फिर छोड़ दिया, जो हमारे यहाँ पर रवायत चल रही है, इस तरह नहीं है। आपको जब पता चल जाए कि एक बंदा कल्प्रेट है, वो साबित हो रहा है कि वो इस तरह नुकसान कर रहा है, महंगी चीज़ें बेच रहा है, आप उसके लिए जुर्माने बहुत ज़्यादा रखें और सज़ाएँ भी ज़्यादा रखें ताकि बाकी लोगों के लिए सबक हो, वो इस तरह ना करें। दूसरी बात ये देखें, हम IMF में जा रहे हैं जी। IMF के पैकेज के अंदर जाने से पहले हमारे ऊपर जो शराइत उन्होंने हमारे ऊपर लागू होने जा रही हैं वो इतनी कड़ी हैं, इतनी सख्त है कि अभी से उनको सिर्फ शराइत को देख के हमारे सीने छूट रहे हैं, क्योंकि महंगाई पहले हमारे सर के ऊपर चढ़ी हुई है। बिजली के बिल इस वक्त आने वाले जो महीने हैं उनमें अदायगी मुश्किल हो जाएगी आम आदमी के लिए, क्योंकि इस वक्त ही बहुत मुश्किल है। गैस 150% मज़ीद महंगी की जा रही है, बिजली के यूनिट में 12 रुपये पर यूनिट इजाफा होने जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में आप देखिएगा कि इस वक्त एक अंदाज़ा ये है कि 30 रुपये तक इन्होंने बढ़ानी है, वो 2-3 फेज़ में बढ़ाएं, वो एक फेज़ में बढ़ाएं, लेकिन 30 रुपये तक मज़ीद इजाफे की यहाँ पर तोक़ो की जा रही है। इस सारी चीज़ों को फिर इसके साथ GST लग रही है, सेल्स टैक्स में इजाफा हो रहा है, ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो तमाम तर बोझ सिर्फ आम आदमी पे पड़ेगा। और इस वक्त मैं ख्वाजा आसिफ साहब का हवाला दूंगा, उन्होंने 2 दिन पहले निशानदेही की, इस वक्त सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में टैक्स दे रहा है वो तनख्वाहदार तबका है जी। आप ये नंबर पे आप लेकिन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एक अच्छा से इनकी कमाई की रेशो देखें और उनके ऊपर बोझ देखें कितना ज्यादा है। अगर आप उन्हीं लोगों को निचोड़ी जाएंगे जो टैक्स दे रहे हैं तो मुल्क इस तरह रियासतें नहीं चला करती। आप उन लोगों से टैक्स लें जो इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है लेकिन उनसे टैक्स लिया जाना जरूरी है। जिस तरह आपका रिटेलर है, आपकी ये मंडियों में नॉन डॉक्यूमेंटेड उस पे इकोनॉमी पे जो काम कर रहा है पर्ची के ऊपर, आप उसको पकड़ें। आप एग्रीकल्चर के ऊपर जो बड़े जिम्मेदार हैं आप उनसे टैक्स लें, लेकिन उस तरफ शायद आप जाना नहीं चाहते या आपने उस तरफ तवज्जो नहीं देनी और तमाम तरह आपका जोर जो है वो गरीब आदमी पे निकल रहा है। तनख्वाहदार तबका, छोटा दुकानदार, उसी से आप जाएंगे कैसे? काबीना के अंदर जो बैठे होंगे सारे काबीना का हिस्सा है। IMF की बात की जा रही है, IMF का एक पैकेज है, पहले वो देख लेते हैं फिर बाकी तरफ बढ़ते हैं जी। हुकूमत के लिए सख्त मुआशी फैसले करने का वक्त आ गया। IMF ने बड़ा पैकेज देने के लिए कड़ी शराइत रख दी। अवाम के लिए महंगाई में कई गुना इजाफे का खदशा पैदा हो गया। IMF के मुतालबात की तवील लिस्ट में बड़ा मुतालबा ये भी किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर की जाए, जबकि 18% GST भी बहाल करना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर दीगर टैक्सों की छूट खत्म करने का मुतालबा भी आ गया। हुकूमत ने IMF की हाँ में हाँ मिलाई तो पेट्रोल 50 से 60 रुपए फी लीटर महंगा हो जाएगा, जिससे मुल्क में महंगाई का तूफान आ जाएगा। पेट्रोल महंगा करने इसके बाद सारी चीज़ों के मज़ीद रेट फिर बढ़ जाएंगे और एक इंसान की पहुंच से फिर ये चीज़ें बाहर हो जाएंगी। 150 तो पेट्रोल 300 लेके आया हुण होर जलील कीती खलोते ने, की बनेगा यार साडा आवाम दा? रोटी, पानी, बिजली, गैस तो वो एक अलग मसला है ना, लेकिन पेट्रोल की कीमतें जो ऐसे लग रहा है कि कंट्रोल से बाहर हैं। पेट्रोल हर बंदे के लिए सहूलत है और इन्हें चाहिए सस्ता करना चाहिए। IMF ने सिगरेट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मोटर कार, सीमेंट, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज और गैस पर टैक्सों का नए सिरे से जायजा लेने की शर्त भी रख दी। ये भी कहा गया कि सिगरेट पर एक्साइज की ड्यूटी एक ही कौमी शरह लागू की जाए और ई सिगरेट को भी टैक्स के दायरे में लाया जाए। IMF ने पाकिस्तान में तैयार होने वाली पुरताइश अशिया पर भी टैक्सेस की शरह बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। ये भी कहा गया कि जदीद बहरी कश्तियों पर बतदरीज एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाए। जी, ये वो रिपोर्ट है IMF के हवाले से। रुशाद साहब, अगर हम बात करें तो एक आम आदमी कह रहे हैं कि काकड़ साहब ने वो कड़ाके नहीं हमारे निकाले थे जो कड़ाके अब असल में निकलने वाले हैं। जनाब, ये एक आम आदमी को रिलीफ कैसे दिया जाएगा? और अगर बात की जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉलिटिकल एजेंडाज़ के हवाले से, इंतखाबी मंशूर भी इनके ये कहते थे हम आपको रिलीफ देंगे, आप तहम्मुल रखिए, सुकून रखिए। एक अरसा दराज से दरमियाना तबका जो है वो पिस्ता चला आ रहा है या उससे निचला तबका जो है वो पिस्ता चला आ रहा है। अब पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, इस जिन को कैसे काबू में किया जाएगा? IMF पे मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी बात पहले महंगाई पर कर लूँ। जी देखिए, रमज़ान से पहले बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी गई, ये हमारी एक रिवायत है, बिल्कुल ऐसा ही है, बदकिस्मती से। अब हुआ ये है कि कुछ चीज़ों की कीमतों में कमी आई है गुज़िश्ता 2 रोज़ के अंदर, जिसमें आटे की कीमत थोड़ी सी कम हुई है, प्याज की हुई है, लेकिन वो इतनी कम नहीं हुई कि वो आम आदमी की पहुंच में आ सके या उसको ये पता चले या लगे कि ये वाकयातन कोई रिलीफ है। एक बार कोशिश वहाँ की जा रही है। पंजाब में ये थोड़ा सा फ़र्क आया, लेकिन बाकी सूबों के अंदर ये उस तरह से फ़र्क नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे माल जाता है यहाँ से और उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो मिलके वो बहुत महंगी भी पड़ जाती हैं।
دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اب آ جائیں آپ اس کے اوپر IMF کے اوپر. دیکھیے میں نا رات جب یہ IMF والی باتیں سننے کو مل رہی تھیں تو میں سوچتا رہا اور سوچتے سوچتے باوجود اس کے کہ یہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم نے IMF کے پاس جانا ہے کیونکہ ہماری پیمنٹس جو ہیں وہ ہماری ادائیگیاں اتنی زیادہ ہیں جو قرض کے اگینسٹ ہم نے کرنی ہے. $25 ارب دینا ہے, 3 سال میں $75 ارب دینا ہے. پھر ہمارے پاس جو مسائل اس وقت ہمارے سامنے ہیں اس میں بڑے پرابلم ہے, لیکن دل کہیں نہ کہیں یہ ضرور چاہتا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی طریقے سے پاکستان اس پوزیشن میں ہو کہ وہ IMF کا پروگرام لیے بغیر اپنے آپ کو سٹیبل کر سکے تو شاید بہتر ہوگا, کیونکہ اس سے آگے جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں عام آدمی کے لیے جو ہے نا وہ زندگی جو ہے وہ تنگ ہو چکی ہے اس حد تک کہ بس وہ یوں سمجھیے کہ وہ چلتی پھرتی لاشیں ہی ہیں یا وہ خودکشی کر نہیں رہے, ادروائز ان کے لیے جو ہے نا وہ سامان پورا کر دیا گیا ہے کہ وہ شاید اپنی زندگی جو ہے نا وہ مزید جینا نہ چاہیں. باتیں بڑی تلخ ہیں اور مجھے کرتے ہوئے افسوس بھی ہو رہا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ جی یہ جو بجلی گیس اور یہ چیزوں کا بوجھ جو ہے آئندہ IMF کے اندر جو پلان کیا جائے اس کا بوجھ جو ہے وہ غریب آدمی پہ نہ جائے, وہ درمیانے طبقے پہ نہ جائے. ابھی چوہدری صاحب نے ابھی بتایا آپ کو جو سیلریڈ طبقہ ہے اس سے آپ ایٹ سورس ٹیکس کاٹ لیتے ہیں, بالکل ایسا ہی. لیکن جو آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرر ہے, جو آپ کے ایکسپورٹرز ہیں, جو آپ کا یہ جو باقی دنیا جہان کے جو ٹیکس نیٹ میں آنے والے لوگ نہیں ہیں, جو ٹیکس نیٹ کے اندر آتے نہیں ہیں, چاہے وہ ریٹیلرز ہیں وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں, دکانیں بند کر دیتے ہیں, چاہے وہ دوسری کمیونٹیز ہیں جو آپ کو ٹیکس پے نہیں کرتی ہیں, ان کو ساروں کو آپ ٹیکس نیٹ میں لا نہیں سکتے کیونکہ ان کے نمائندے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ والی کرسی میں کابینہ میں بیٹھتے ہیں اور اپنے جو تحفظ اپنے جو ان کے جو جسے کہہ لیں کہ اپنے انٹرسٹس جو ہوتے ہیں ان کو تحفظ کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ پالیسیز بنا نہیں سکتے کیونکہ عام آدمی تو بیچارہ جا ہی نہیں سکتا, عام آدمی تو الیکشن نہیں لڑ سکتا, کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا, کہاں MNA کہاں MPA کہاں سینیٹرز اور کہاں کی باتیں, تو یہ تو معاملہ ہے نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو صاحب بہت چیخ چیخ کر کہا کرتے تھے کہ جی 1500 ارب کی سبسڈی دی جاتی ہے اشرافیہ کو. کیا 1500 ابھی کل وزیر اعظم فرما رہے تھے کہ ہمیں 1300 ارب کی ضرورت ہے, تو کیا 1500 ارب کی سبسڈی ختم نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ 500-550 ارب جو ہے یہ جو ہمارے یہ ادارے ہیں جو ہمارے سر پر بوجھ ہے یہ سالانہ, اس دفعہ تو PIA کا میرا خیال ہے اس سے بھی بڑھ گیا ہے, کوئی 5 سال کے اندر 800 ارب کتنا وہ نچکاری ہو جائے گی. بھائی نچکاری کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فوری طور پہ یہ لوڈ شیڈ کیا جائے, پلس یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے یہ پاسبل کریں, کیونکہ اگر آپ یہ کام کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں, دوسری آپ سرمایہ کاری لانے کی طرف توجہ دیں. ہم نے SIFC بنائی تھی, ہم نے کچھ MOUs کے بارے میں بات بھی کی تھی جس میں ہمیں کچھ دوست ممالک عرب دوست ممالک کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ انویسٹمنٹ کریں. اس کو سپیڈ اپ کیا جانا چاہیے نا, اس کو کر کے ہمیں پروگرام میں جانے سے پہلے ایسی سچویشن بنانی چاہیے کہ یہ جو اب ان کی طرف سے IMF کی طرف سے ہمیں یہ جو نئی جو چیزیں آ رہی ہیں کم از کم یہ شرائط ہمیں پوری نہ کرنی پڑیں, کیونکہ اس سے آگے جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ زندگی گزار سکے گا یا اس کے لیے زندگی جو ہے وہ آگے چل پائے گی جو اب حالات ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ کام اپنے جو اللہ تعالی ہیں, اپنے جو معاملات ہیں, اپنی جو فائنینشیل ڈسپلن ہے, اپنی جو چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں ان کو ٹھیک کریں, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا سیلز ٹیکس کے ذریعے آسان ترین طریقہ ہے کہ سیلز ٹیکس لگاؤ, لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالو, عام آدمی بھی ذلیل ہوتا پھرے, اور جناب آپ. اعظم صاحب, بلاول صاحب نے بھی الیکشن کمپین کے دوران یہ کہا تھا کہ سبسڈیز کو ختم کرنا چاہیے اشرافیہ کی. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروٹوکول تو بڑھتا چلا جا رہا ہے, جبکہ اس وقت جو ہمارا ملک ہے وہ اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ اس طرح کے پروٹوکول جو اس طرح کی سبسڈیز کو برداشت کیا جائے. یہ جو انتخابی نعرے ہوتے ہیں یہ صرف انتخابات کی اس کمپین تک ہی کیوں محدود رہتے ہیں؟ اس پہ پریکٹیکلی عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر وہ جس 18ویں ترمیم کی بات کی جا رہی تھی, NFC وارڈز کی بات کی جا رہی تھی کہ وفاق کے اوپر سارا برڈن آ جاتا ہے, صوبے اس برڈن سے باہر ہو جاتے ہیں. عام آدمی تو حکومت کی طرف ہی دیکھ رہا ہے نا کہ ریلیف کیسے آئے گا. اس وقت دیکھیں پاکستان کا عام آدمی سیاسی جماعتوں سے یا اس انتخابی عمل سے متنفر کیوں ہو پا رہا ہے؟ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب مینیفیسٹو دیتے ہیں یا آپ انتخابی نعرے لگاتے ہیں اس میں ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ عام آدمی کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن جیتیں گے پتہ نہیں کیا یہاں پہ سہولتیں آ جائیں گی اور دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. لیکن انتخابات جیتنے کے بعد جیسے وہ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں وہاں پہ ان کے سامنے مجبوریوں کے رونا شروع کر دیتے ہیں اور پوری قوم کو بتاتے ہیں. پتہ نہیں کس کے سامنے روتے ہیں, خود حکومت ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کس کے سامنے رو رہے ہیں. اب یہی جس طرح میں خواجہ آصف صاحب کی میں نے ابھی بات کی, دیکھیں وہ وزیر دفاع ہے اس وقت اور بڑی پارٹی اس وقت جو برسر اقتدار ہے اس کے وہ لیڈر ہیں, اور وہاں بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری ہے IMF کے سامنے جانا, مجبوری ہے IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکنا, یہ تنخواہ دار طبقہ سب سے تنخواہ ٹیکس دیتا ہے باقی دیتے نہیں. بھئی آپ کی ذمہ داری ہے ان لوگوں سے ٹیکس لینا, آپ کی ذمہ داری ہے غریب آدمی کو ریلیف دینا, اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ IMF کے چنگل سے اس ملک کو چھڑانا. جس طرح یہ ابھی نشاط صاحب نے خواہش کا اظہار کیا, یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ ہم اس چنگل سے باہر آئیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. یہ کیسے ہم اس چنگل میں پھنسے ہیں؟
اس کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں جو برسر اقتدار ہیں اور پچھلے 75 سال میں ان لوگوں نے رول کیا ہے اور پاکستان کو اس میں سے نکالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہر آنے والے حکمران نے مزید ہمیں پھنسایا اس دلدل کے اندر۔ جی، پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم چلتا ہے۔ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ جو انتخابی طور پر انہوں نے اپنا ایک نعرہ لگایا تھا، اپنا منشور پیش کیا تھا، اس سے ایک عام آدمی کو ریلیف وہ کیسے پہنچائیں گے اور ٹیکس ریفارمز کیسے ممکن ہوں گی۔ کل تک کے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو، میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔